سورہ کا آغاز دعا سے نہیں تعریف سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جسے اللہ نے پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا، ایک ایسی صورت جسے دن میں کم از کم 17 بار پڑھا جاتا ہے، لیکن افسوس اکثر لوگ اسے صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ اگر آج آپ سے پوچھا جائے الحمد للہ رب العالمین کا مطلب صرف الفاظ سے آگے کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، دراصل ایک مومن کی سب سے بڑی ضرورت کیوں ہے؟ تو شاید ہم میں سے اکثر خاموش ہو جائیں۔ آج کی ویڈیو میں سورہ فاتحہ کے ان رازوں کو جانیں گے جو صرف تلاوت نہیں بلکہ انسان کی پوری سوچ، اس کا ایمان، اس کا خوف، اس کی امید اور اس کا مستقبل بدل سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو سب سے عظیم سورت قرار دیا۔ سورۃ الفاتحہ، قرآن کی پہلی صورت، لیکن یہ صرف پہلی صورت نہیں، یہ پورے قرآن کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور قرآن میں اس جیسی کوئی صورت نازل نہیں کی۔ سوچئے، صرف 7 آیات، مگر مقام ایسا جو پورے قرآن میں کسی اور صورت کو حاصل نہیں۔ سورہ کا آغاز دعا سے نہیں تعریف سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ یہاں اللہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے۔ انسان جب مشکل میں ہوتا ہے وہ فوراً اپنی پریشانیوں کو دیکھتا ہے، اپنی کمیوں کو دیکھتا ہے، اپنے نقصان کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ سکھاتا ہے پہلے نعمتوں کو دیکھو، پھر شکر کرو۔ پہلے یہ پہچانو کہ تمہارا رب کون ہے، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، وہ رب جس نے تمہیں سننے والی سماعت دی، دیکھنے والی آنکھیں دی، سانس دی، دل دیا اور ہر وہ چیز دی جس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ دراصل اپنی روح کو شکایت سے نکال کر شکر کی طرف لے جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ اللہ فوراً اپنی 2 صفات بیان کرتا ہے، الرحمن اور رحیم۔ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے اور بعض اوقات خود کو اللہ کی رحمت سے دور سمجھنے لگتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے، میرے بندے پہلے میری رحمت کو پہچان۔ میرا تعارف میرے غضب سے نہیں، میری رحمت سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے کتنی بار گناہ کیا، کتنی بار نافرمانی کی، لیکن پھر بھی آپ کی سانسیں جاری ہیں، رزق جاری ہے، زندگی جاری ہے، یہ سب الرحمن کی رحمت ہے۔ پھر اچانک لہجہ بدل جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ یعنی قیامت کا دن۔ اب تک امید تھی، اب خوف آ گیا۔ کیونکہ ایمان صرف امید پر قائم نہیں رہتا اور صرف خوف پر بھی نہیں۔ مومن امید اور خوف کے درمیان چلتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ فالورز، نہ طاقت، نہ تعلقات، صرف اعمال ہوں گے اور ان اعمال کا حساب ہوگا۔ یہ آیت انسان کے غرور کو توڑ دیتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سورت کا مرکز ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں بندہ براہ راست اللہ سے بات کرتا ہے۔ اب تک اللہ کا ذکر تھا، اب اللہ نے خطاب شروع کیا ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ غور کیجئے، عبادت پہلے آئی، مدد بعد میں آئی، کیونکہ اللہ سکھا رہا ہے پہلے اپنا تعلق درست کرو، پھر مدد مانگو۔ آج انسان ہر طرف سہارا ڈھونڈ رہا ہے، لوگوں میں، مال میں، نوکری میں، شہرت میں، لیکن اصل طاقت، اصل مدد، اصل سکون صرف اللہ کے پاس ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا۔ یہ قرآن کی سب سے عظیم دعاؤں میں سے ایک ہے۔ ہم دن میں بار بار یہ دعا کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے اگر ہم مسلمان ہیں تو پھر ہدایت دوبارہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے ہدایت صرف اسلام قبول کرنے کا نام نہیں، ہدایت پر قائم رہنا بھی ہدایت ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہدایت ہے، فتنوں میں حق پہ قائم رہنا بھی ہدایت ہے، آخری سانس تک ایمان پر رہنا بھی ہدایت ہے۔ انسان کو ہر روز، ہر لمحہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔
اب اللہ ہمیں راستہ بھی بتاتا ہے۔ یہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا، انبیاء، شہداء، صالحین۔ یعنی کامیابی کا راستہ نیا نہیں، یہ وہی راستہ ہے جس پر اللہ کے محبوب بندے چلے۔ غير المغضوب عليهم ولا الضالين نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کی۔ پھر اللہ دو خطرناک راستوں سے بچاتا ہے۔ پہلا، وہ لوگ جنہوں نے حق کو جان لیا مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ دوسرا، وہ لوگ جو علم کے بغیر بھٹک گئے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف علم کافی نہیں اور صرف جذبات بھی کافی نہیں، علم بھی چاہیے اور عمل بھی، ورنہ انسان گمراہی کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ اگر غور کریں تو پوری صورت انسان کی زندگی کا نقشہ ہے۔ پہلے اللہ کی پہچان، پھر اس کی رحمت، پھر آخرت کا یقین، پھر عبادت، پھر اللہ پر بھروسہ، پھر ہدایت کی دعا، پھر نیک لوگوں کی پیروی، اور آخر میں گمراہی سے حفاظت۔ صرف 7 آیات لیکن پوری زندگی کا راستہ۔ شاید آپ نے سورہ فاتحہ ہزاروں بار پڑھی ہو، شاید لاکھوں بار، لیکن آج ایک سوال اپنے دل سے ضرور پوچھیں، کیا میں اسے صرف پڑھتا ہوں یا سمجھتا بھی ہوں؟ جب میں الحمدللہ کہتا ہوں، کیا واقعی شکر گزار ہوں؟ جب میں ایاک نعبد کہتا ہوں، کیا واقعی صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں؟ جب میں اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہوں، کیا واقعی ہدایت چاہتا ہوں؟ کیونکہ ممکن ہے ہماری زبان سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہو لیکن ہمارا دل کہیں اور ہو، اور یاد رکھو جس دن سورہ فاتحہ دل میں اتر گئی اس دن قرآن کو سمجھنے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل تک پہنچی ہے تو اسے کسی ایک ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اللہ کے قریب آنا چاہتا ہے، اور اگر آپ اہل نجات کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہاں قرآن صرف پڑھا نہیں جاتا، محسوس کروایا جاتا ہے، اور ایمان صرف سکھایا نہیں جاتا، دلوں میں زندہ کیا جاتا ہے۔